اسرائیل کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے اور جنگ میں فتح پر ایرانی عوام میں خوشی کی لہر، سڑکوں پر جشن۔ اسرائیل نے 13 جون کو ایران پر حملہ کیا تھا اور مقاصد میں ناکامی اور مسلسل ذلت سے دوچار ہونے پر امریکہ اور خلیجی ریاستوں کے تبسط سے شکست تسلیم کر لی۔ 12 روز جاری رہنے والی جنگ میں فتح پر ایران کے عوام میں سکون اور طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ مذاکرات اور سفارت کاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں۔ پاکستان نے موجودہ صورتحال پر واضح پوزیشن لی۔ پاکستانی قیادت نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے کئی ملکوں سے رابطے کیے۔ تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے اجلاس کیے گئے۔ ایران امریکہ مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹر کراچی میں بلال کالونی پولیس کی بڑی کامیاب کارروائی، بین الصوبائی موٹر سائیکل چھیننے والے گینگ سے مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں زخمی سمیت 2 ملزمان گرفتار، اسلحہ، مسروقہ موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی برآمد، کرمنل ریکارڈ کی چھان بین جاری، مقدمات درج۔ اور ملک میں مانسون کا آغاز، اسلام آباد سمیت گردنواں میں اسپیل شروع، موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار، کراچی کا موسم تاحال گرم، شہر میں آج سمندری ہوائیں بند، حبس کی کیفیت برقرار، 2 روز تک درجہ حرارت میں اضافہ متوقع، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ اسرائیل کے سیز فائر کی خلاف ورزی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برہم، کہا اپنے پائلٹ واپس بلا لو، ایران پر بم مت برساؤ۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو خبردار کر دیا، کہا جنگ بندی کے بعد اسرائیل کو بمباری نہیں کرنی چاہیے تھی، اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر کے کچھ حاصل نہیں کیا، اسرائیل کا سمجھوتے سے پیچھے ہٹنا برا لگ رہا ہے، اسرائیل سے خوش نہیں ہوں۔ ٹرمپ کا پھر ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے کیونکہ اس سے افراتفری پھیلے گی۔ 75 سال میں پہلی بار کسی امریکی صدر کی جانب سے اسرائیلی حکام کو شٹ اپ کال اور گالیاں، امریکی کانگریس رکن نے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام پر تنقید کی پاداش میں قتل ہونے والے سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا حوالہ دے کر صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کر دیا۔ ناقدین کا خیال ہے کہ اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لینے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جان بھی خطرے میں ہے۔ آج جو اس نے گالیاں دی ہیں نیتن یاہو کو، پہلی دفعہ 75 ایئرز تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک امریکی صدر نے اسرائیل کے خلاف کھلی بات کی ہے، اور میرے خیال میں اسرائیل لابی شاید اب اس کو معاف نہ کرے۔ اور جان ایف کینیڈی نے جس دن کہا کہ میں ڈیمونا ری ایکٹر جہاں نیوکلیر بم بنا رہا ہے سیکرٹلی، اس کی فائلز چاہیے، اور یہ ایپیک جو ہے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اس کا میں دیا پنچ سارٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا انجام ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کے دعوے غلط نکلے، ایران کے جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی، CNN پر شائع امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کی ابتدائی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حملے سے ایران کا جوہری پروگرام محض چند ماہ ہی پیچھے گیا، نیوکلیر پروگرام کے بنیادی اجزاء کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیل میں جو تباہی ہوئی وہ نیتن یاہو کے لیے شدید رسوائی کا باعث بن گئی۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے اسرائیل میں پھیلے ملبے کی تصویر جاری کر دی، ایکس پر لکھا دشمنوں کو ایران کے کچلنے والے حملوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ جائے سپریم کورٹ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے کیوں نہیں گئے سپریم کورٹ، آپ نے پہلے کیوں نہیں سپریم کورٹ کو بتایا کہ IMF کیسے قبول کرے گا کہ جب پارٹی ہیڈ جس کی وجہ سے یہ پارٹی، جس کی رسپانسبلٹی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے پارٹی کی، اس کی مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لگتا ہے کہ بانی PTI مائنس ہو گئے، علیمہ خان کی اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات، میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سوال کیا کہ علی امین نے کل وعدہ کیا تھا کہ بجٹ بانی PTI کی منظوری کے بغیر پاس نہیں ہوگا، تو کیسے ہو گیا؟ بانی PTI نے ملاقات میں کہا کہ میری مشاورت کے بغیر KP کا بجٹ منظور نہیں ہونا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کی اجازت سے بجٹ میں وہ تبدیلیاں کرنی ہوں گی جو میں چاہوں گا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ علی امین گنڈا پور کو ان کے پاس بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ میرے جیتے جی بانی PTI کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، لوگ کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا علیمہ خان کو جواب، کہا کہ بانی PTI تب مائنس ہوگا جب ہم مرے ہوں۔ بجٹ منظوری کے بعد سے غدار اور -1 کرنے کی بے بنیاد مہم چلائی جا رہی ہے، اگر بجٹ منظور نہ ہوتا تو صوبے سے حکومت ختم ہو جاتی۔
30 जून तक बजट पास नहीं होता है तो 1 जुलाई को आप फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि अंडे देने वाली मुर्गी जो है उसको कभी ज़बह नहीं करेंगे। फिर ये करप्शन कैसे करेंगे, नौकरी कैसे बचेंगे, फंड्स में घपले कैसे करेंगे, कोई स्कैंडल कैसे बनाएंगे, गंदम का स्कैंडल कैसे बनाएंगे, चीनी का स्कैंडल कैसे बनाएंगे। उस साख्ता टाइप एक मीटिंग की और कल उन्होंने जो है वो बजट पास। ये अंडा देने वाली मुर्गी को कभी ज़िबा नहीं करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर पर तंज, कहा कि अगर ये बजट पास नहीं करते तो करप्शन कहां से करते, कोहिस्तान गंदम और चीनी स्कैंडल कैसे बनाते। बिल गेट्स का खसरा और दीगर अमराज वैक्सीन के लिए 1 अरब 60 करोड़ डॉलर देने का ऐलान। गेट्स फाउंडेशन आइंदा 5 वर्षों में 1.6 अरब डॉलर की रकम गांव को फराहम करेगी। फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स का कहना है कि दुनिया भर में बच्चों की अमवात की तादाद इस साल बढ़ने का खदशा है, क्योंकि बैरूनी इमदाद में बड़े पैमाने पर कटौती की जा रही है।